گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوالی بنا جھک کے کرتا ہوں میں التجا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دوا. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کو ڈیبیٹ کا یہ مقابلہ ہوتا ہے تقریباً 3:40 سے 3:45 پر روزانہ شان افطار میں, اور ہفتے اور اتوار کو بیت بازی, پیر تا جمعہ ڈیبیٹ کمپٹیشن. آج کا موضوع ہے بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لوں. جناب فیصل سبزواری صاحب یہاں تشریف فرمائیں, جناب اقرار الحسن صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کرم جناب, خیریت سے. تو ہمارے آج کے جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے شاہمیر حنیف, مہران یونیورسٹی سے. بیٹا بزر آپ کو ٹائم دکھائیے گا اور بسم اللہ. شامل دن جو ازل سے صبح کی سرخی سی لیے نکلتا ہے, افق کے پردوں سے اسے سحر کیسے سمجھ لوں صدر علی وقار, کہ وہ تو چند گھنٹوں بعد غروب ہو جاتا ہے. وہ چند گھنٹے کسی قوم کی سحر کی داستان کیا ہو سکتے ہیں. قوموں کے عروج و زوال کی سحر کئی برسوں کی محنت کے بعد سمر لاتی ہے, اور کئی گردنوں سے خون بہانے کے بعد اس نئے سحر کے سورج کو دیکھا جاتا ہے. لیکن آزادی کے وہ پر نور خواب اور ان کی تعبیر میں دکھایا جانے والا وہ سیاہ اجالا, کہ ان پہ در پہ قربانی کے بعد ہمیں کیا ملا, کہ سال کے 365 دنوں میں سے 300 دن اسلام آباد میں رہنے والے اس ہمارے عوامی نمائندے کو کیا پتا کہ اس شہر کے ضلع شمال کی سیکٹر ای کی 5ویں گلی میں مزدور طبقہ رہتا ہے, کہ ان وبائی دنوں میں اس شہر سفید پوشوں کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے. مگر آپ کیا جانیں اس شہر کی گلیوں کو, کہ آپ تو اس شہر کی شاہراہوں کو بھی گوگل میپ پر ڈھونڈتے ہو. کہ ہائے محرومی, یہ کیسا اجالا کہ شہنشاہوں کے جاویرانہ نظام کے خلاف اٹھتی ہر آواز باغی اور اٹھتے ہر ایک قدم کو غداری کہہ دیا جائے. تو ہائے ستم, یہ کیسا اجالا کہ وہ خدمت کی صدائیں آؤ آؤ ایک عدد صابن لے جاؤ اور بدلے میں 2-3 تصاویر ہمارے ساتھ کھچوا جاؤ. کہ ہائے شرمندگی, یہ کیسا اجالا کہ تھر میں آج بھی بھوک سے کربلا کا منظر, العطش العطش کی صدائیں. کہ ہائے ستم, یہ کیسا اجالا کہ کنٹینر پر چڑھ کر لاک ڈاؤن کی صدا لگانے والے جب ان کرسیوں پر بیٹھے تو اسی لاک ڈاؤن کو قوموں کی تباہی کا سبب بتائیں. تو ہائے ستم, یہ کیسی سحر کہ کبھی قصور کی ننھی زینب تو کبھی حیدرآباد کی رخسار عورتوں کو عصمت دری کے بعد قتل کر دیا جائے, کہ اس کا زمین پر پڑا وہ لاشا یہی صدا لگا رہا ہے. کہ بے نور اجالے کو سحر کیسے سمجھ لوں, کہ آزادی کے 73ویں سال بھی جامعہ میں داخلے سے لے کر نوکری کے اصول تک میرٹ کی دھجیاں اڑاتا وہ کوٹا سسٹم آج بھی کسی قانون کی حفاظت میں ہو, تو پھر وہ کروڑوں کی آبادی کا شہر جھوٹا, ایک شاہ کا فرمان سچا کیسے سمجھ لوں. بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لوں, کہ کبھی شہید وقاص تو کبھی شہید آفتاب احمد, میرے شہداء کی فہرست بڑھ رہی ہے. بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لوں, بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لوں. شکریہ شامل, بہت شکریہ. ہمارے اگلے مقرر ہیں انشال چوہان صاحب, NED یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. ٹاپ 2 جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہوں گے کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے. فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے NX ڈیلکس انسیکٹ کلر ہے, اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے NX ڈیلکس کیٹل ہے. جناب بسم اللہ. شیطانوں کے ہاتھ جب انسانوں کی زبینوں تک پہنچ جاتے ہیں صدر علی وقار, تو یہ ان کے وجود کو کھینچ کر ان اندھیری سلاخوں میں قید کر دیتے ہیں کہ جہاں ان کی مسلسل کم ہوتی دھڑکن کے ساتھ ظلم و ستم کے پیمانے بڑھا دیے جاتے ہیں, اور ان کے جسم سے احساس کی ہر ایک بوند نچوڑ لی جاتی ہے. اور جب یہ انسان دم توڑنے لگتے ہیں تو یہ شیطان انہیں آزادی کے اس اجالے سے آشنا کرتے ہیں کہ جس کی روشنی انسانیت, ایمانیت اور اخلاقیت کا نور نہیں بلکہ شیطانیت کے ان محلات کی چمک ہے جو انہیں انسانیت کا سودا کرنے کے عوض عطا کیے جائیں گے. مگر یہ لوگ کہ جن کا جذبہ شجاعت حیدری ہے, کہ جن کی چاہت نور
محمدی ہے. یہ ان شیطانیت کے اجالوں کو سپاہی مقبول حسین اور مطیع الرحمن نظامی بن کر دھتکارتے ہیں اور اپنے دل سے یہی سوال کرتے ہیں کہ شیطان کی ہر چال کو ہنر کیسے سمجھ لوں, ظالم کے ہر ایک ظلم کو ڈر کیسے سمجھ لوں, ایمان کی سرحد پہ کوئی چیخ رہا ہے, بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لوں. جی ہاں, صدر علی وقار قرائے ارض پر ہر دور میں ایسے دیوانوں نے جنم لیا کہ جنہوں نے ان بے نور اجالوں کو سحر نہ جانا. پھر چاہے وہ موت کو گلے لگاتا سقراط ہو کہ جس نے فکر کی شمع کو روشن کیا اور علم کا سورج بن کر طلوع ہوا, یا ذلت کی زندگی کے بجائے نظریے کی موت کو تسلیم کرنے والا چے گویوارا کہ جو انقلاب کا سورج بن کر طلوع ہوا, یا حق کا علمبردار صحافی ولی خان بابر جو صداقت کا سورج بن کر طلوع ہوا اور یہی اعلان کیا کہ ہٹائیں گے نہیں, سن لو کہ ہم پتھر کو رون دیں گے, اجالوں کے لیے ظلمت کے ہر منظر کو رون دیں گے, نوید علم دے کر جہل کے لشکر کو رون دیں گے, لہو دیں گے مگر ظالم تیرے خنجر کو رون دیں گے, نہ لیں گے بیک غیروں سے نوالے خود بنائیں گے, ہم اپنے گھر کے سورج اور اجالے خود جلائیں گے, ہم اپنے گھر کے سورج اور اجالے خود جلائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ انشاء, تھینک یو. انصب قریشی یا انصاب قریشی ہمارے اگلے مقرر ہیں. سندھ یونیورسٹی حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے. انصب یا انصاب؟ انصب قریشی. انصب قریشی, بسم اللہ. انصب. ہم سمم بکمن امیون کی تفسیر ہے صدر علی وقار, کہ ذرا چشمے تصور سے دیکھیے 27 رمضان المبارک کی رات کا وہ منظر کہ جب ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوتا ہے مبارک ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے. ذیوقار ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اپنی آنکھوں میں اجالوں بھری سحر کا خواب لیے ہندوستان سے پاکستان کی جانب ہجرت کرتے ہیں تو دشمنان وقت مسلمانوں کا ناحق خون بہاتے ہیں. نہ جانے کتنے معصوم بچے یتیم کر دیے جاتے ہیں, مگر آنکھوں میں بس اجالوں بھری سحر دیکھنے کا خواب کے صدر علی وقار نئے ملک میں اجالوں بھری سحر کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو بے نوری کی چادر پہنا دی جاتی ہے کہ جب پاکستان بننے کے 1 سال بعد بانی پاکستان محمد علی جناح کو خراب ایمبولنس میں ہسپتال لے جانے کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور آزاد ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو انگریزوں کا غلام بنایا جاتا ہے. تو میرا دل و دماغ پکار اٹھتا ہے کہ بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لیں. تم لاکھ کہے جاؤ کہ اب رات نہیں ہے, تم لاکھ کہے جاؤ کہ اب رات نہیں ہے. صدر علی وقار بے نور اجالوں کی سحر دیکھنے کے خواب چکنا چور ہو چکے اور اب ان آنکھوں میں بے نوری کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ذیوقار سحر کے اجالوں کو ہم نے بے نور کر دیا کہ کبھی امجد صابری کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی بچے برائے فق کا نعرہ لگایا جاتا ہے, کبھی پشاور کی 8 سالہ ایشال کو شور مچانے پر گولیاں ماری جاتی ہے تو کبھی سیالکوٹ کا بے روزگار باپ 50 روپے مانگنے پر اپنی 2 بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے, کبھی بنت حوا کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے تو کبھی کورونا سے لڑتے ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہ ہونے کا بہانہ کر کے اپنی نیند سلا دیا جاتا ہے. اور ان مرتے لوگوں کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھتی ہے کہ کاش چہرے پہ لگے خول اتارے جاتے, اتنے معصوم تو بے جرم نہ مارے جاتے, مر گئے ہیں تو یہ اچھا ہوا ورنہ ہم بھی کسی چوراہے پہ بے رحمی سے مارے جاتے. شکریہ. بہت شکریہ جناب. جناب علی زر شیخ ہمارے آخری مقرر آئیں گے. علماء کرام تشریف لے آئے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے تاکہ علماء کرام سے جوابات لے سکیں. ٹویٹر آئی ڈی وسیم بادامی WASEEM BADAMI. جناب علی زر صاحب بسم اللہ. صدر علی وقار 61 ہجری نواسہ رسول حسین ابن علی قلم کی ذوالفقار لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 18,000 خطوط کا جواب تحریر کرتے ہیں جو کوفے والوں کی جانب سے بھیجے گئے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا تھا حسین ہمیں آپ کی ضرورت ہے,
ہم آپ کے منتظر ہیں، کیا آپ امت کی اصلاح نہ کریں گے؟ اگرچہ سلطان کربلا آگاہ تھے کہ یہ خط روشن ضرور ہے مگر اجالا نہیں ہے، کہ دوسری جانب سفیر حسین مسلم ابن عقیل جواب حسین لے کر چلے۔ خبر ملی کہ لاکھوں ہاتھ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، مگر صدر علی وقار ابھی کچھ لمحہ نہ گزرا تھا کہ نواز رسول کا ساتھ دینے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے مغرب کی نماز تمام ہوئی، اور پھر نگاہ مسلم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حسین کا ساتھ دینا تو بہت دور، مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کہ صدر علی وقار عجب نہیں کہ مسلم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لوں، کہ صدر علی وقار ماہ رمضان مبارک کے ایام ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے، گویا تاریکی اندھیروں سے نکل کے نور کی چادر اوڑے ہوئے ہے، مگر دوسری جانب بھوک اور افلاس کی شدت دکھائی دیتی ہے، کہ جہاں پہ ابن آدم بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ماں کی قبر پہ خود کو چلا دیتا ہے، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھے، کہ جہاں مستقبل کے معمار اقبال کے شاہین جنہ کے خواب کی تعبیر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پتنگوں کے کھیل سے کئی بچوں کی زندگی اور جانوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، تو صدر علی وقار جہاں پوری دنیا ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، وہیں میں وہ منظر بھی دیکھتا ہوں کہ ایک معصوم بچہ جو 3 گھنٹے تک زندگی اور موت کی جنگ کرتے کرتے خدا سے جا ملتا ہے، مگر کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لیں، کہ صدر علی وقار۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ لاہور جامعہ سے نکلنے والے طلبہ حق کی آواز کے لیے ناچ ناچ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کہ ناچ ناچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے نور اجالوں کو میں پھر کیسے کہوں کہ بے نور اجالوں کو سحر کیسے سمجھ لیں۔ پھر میں رائٹ جناب علی در صاحب، بہت نوازش۔ آئیے گا جناب، چاروں ہمارے مقررین آئیے گا، آپ سب لوگوں کو یاد دہانی کہ کورونا فری جہان بنانے کے لیے، اپنے ارد گرد کا جہان صحت مند اور محفوظ بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرتے رہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہ برتیے، یہ پبلک سروس میسج ہے WB بائی ہمانی کی جانب سے۔ سر آپ کمنٹ کیجئے گا فیصل بھائی؟ جی بالکل، میرے خیال میں اگین آج اچھی تقاریر تھیں، اور موضوع کو سمجھتے ہوئے، خیر موضوع آسان بھی تھا، اور اس کو سمجھتے ہوئے کچھ تقاریر ہوئیں۔ پہلی تقریر ہمارے شاہ امیر حنیف نے کی۔ آپ واحد مقرر تھے جس نے سحر سحر آپ کہہ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، سحر ہوتا ہے جادو اور سحر ہوتی ہے صبح، تو جب آپ یہ آپ کے توسط سے جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو بتا رہے ہیں، باقی تینوں مقررین نے سحر ہی کہا، آپ سحر کہہ رہے تھے۔ اور اس دن بھی ہم نے بتایا کہ لب و لہجے کا اور تلفظ کا فرق ہوتا ہے، تو میں حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ کے بچوں کو لب و لہجے کا مارجن دیں گے ہم، لیکن تلفظ کا نہیں دیں گے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ تھے، عصمت دری ہے اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن اگین آپ نے مواد کے اوپر بھی کام کیا ہوا تھا، آپ کی باڈی لینگویج بھی اچھی ہے۔ انشاءاللہ آپ اگین آپ نے اچھی تقریر کی۔ صرف آپ ایک چیز ذرا نوٹ کیجئے گا اپنے آپ کو، آپ جب یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی باڈی لینگویج نا مجھے بہت زیادہ اینیمیٹڈ لگ رہی تھی۔ دیکھو ہم سب مقابلوں میں جاتے رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے، لیکن کچھ نیچرل اس میں بے ساختگی جس کو کہتے ہیں نا، بہت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی کیلکولیٹڈ جب تم کرو گے نا تو سامنے والوں کو آئی ڈونٹ نو اقرار ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن کم از کم مجھے یہ بہت زیادہ اس میں اینیمیٹڈ لگی۔ ہیڈ اٹ بین مور نیچرل، اس میں تھوڑی سی بے ساختگی اور ہوتی، تو آپ کا مواد، آپ کی جو ادائیگی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور کیپ اٹ اپ۔ انصب قریشی، آپ نے آئی ایم ویری سرپرائزڈ، میرے خیال میں مواد کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ الفاظ کے ساتھ بہت میچ کر رہی تھی۔ یہ بات ہمیں، اگر کوئی انٹرپرسنل کمیونیکیشنز کے طلبہ ہیں تو ان کو بھی میں بارہا کہتا ہوں کہ جیسچرز جو ہیں نا وہ بہت سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر کہہ رہے ہیں چھوٹا، تو اس طریقے سے آپ کہہ نہیں سکیں گے نا، آپ کو چھوٹا ہی کہنا پڑے گا۔ تو آپ کی جو ریلیونس ہے آپ کی باڈی لینگویج کی، آپ کی ٹون کی، وہ سب بھی الفاظ کا زیر و بم بہت میٹر کرتا ہے۔ علی زر، آپ کے مواد، آپ اچھا ہاں ایک چیز مجھے خاص کر انشاءاللہ، اور انصب کی بھی
نہیں انصب کی تھی اور علی زر نے کہ حالات حاضرہ کو انکارپوریٹ کرنا اپنی، پہلے میرے خیال میں شامیر نے بھی کیا تھا، تقریباً سب نے کیا لیکن ان دونوں نے زیادہ کیا تھا، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ریلیونس کتنی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. آج کل جو ہو رہا ہے ڈاکٹر فرقان کا ہو گیا، کرونا کا ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی تو آپ نے کیا. ایک آدھ جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے تاریکی اندھیروں کا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ لکھنے میں آپ کو غلطی ہوئی یا پڑھنے میں غلطی ہوئی، میں نے نوٹ کیا، میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ جتنی درست آپ تلفظ اور پرانے حوالے دے رہے تھے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سلپ آف ٹنگ ہے لیکن یو ریپیٹڈ اٹ، آپ نے 2 دفعہ یہ والی بات کہی ہے، تو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ میری کچھ گزارشات تھیں. باقی اقرار صاحب. اچھا مجھے لگتا ہے بڑا عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہوگا شاید یہ والا پارٹ جس میں ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو آپ بٹھا کر ضرور دکھائیے، سکھائیے. فیصل بھائی نے اگر یہ تمام چیزیں سیکھی یا ہم نے کچھ اگر تھوڑا بہت کچھ سیکھا تو ظاہر ہے ایسی ہی تنقید سے الٹیمیٹلی ہم نے سیکھا، تو اس کو ذرا تھوڑا سا برداشت کیا کیجئے. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا لیکن آنے والی زندگی میں آپ کے اور آپ کے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت مثبت ثابت ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی انشاءاللہ. تو اگین وہی سحر اور سحر کا فرق بتا دیا، قتل اور قتل ہم بار بار کہہ رہے ہیں، قتل کہا گیا ہمارے پہلے مقرر کی طرف سے، قتل ہے یاد کر لیجئے. اچھا مجھے انشاءاللہ نے کچھ اصطلاحات استعمال کی، میری رہنمائی کیجئے گا. اخلاقیت، ایمانیت، یہ میں نے آج سے پہلے نہیں سنی، یہ ایگزسٹ نہیں، یا اخلاقیات ہے، ایمانیت تو ہو سکتی ہے، ایمانیت کا ایمانیت، اخلاقیت تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں اردو میں نے تو کم سے کم نہیں آج تک دیکھا. تو یہ صدر عالی وقار ہے، وقار دونوں آخری مقرر جو ہیں ہمارے انہوں نے اس کی با وجود کہا جا رہا ہے، با وجود ہے، وجود کے واو پہ پیش ہے. اگرچہ کہا آپ نے علی زر، اگرچہ نہیں ہے، اگرچہ ہے. مسلم بن ابن عقیل کہا آپ نے، یا مسلم بن عقیل ہوگا یا مسلم ابن عقیل ہوگا، تو ظاہر ہے مسلم بن اور ابن ایک ہی معنی میں ہے، تو یہ دونوں الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. لیکن بہرحال اچھا مقابلہ بطور مجموعی اتفاق رائے سے فیصلہ ہے. ایک معصومانہ سوال یہ ہے اگر لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی کسی مقرر کا آپ کی یا آپ کی کسی رائے سے ہم آہنگ ہونے یا نہ ہونے کا اس کو فائدہ یا نقصان تو نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو کہ نو نے کہ بھئی آپ کا بھی اوپینین وہی ہے یا آپ کا بھی وہی ہے، صحیح، تو ویور سمجھیں کہ بھئی یہ تو دیکھیں نا تو یہ ہم آہنگی ہے نظریاتی تو اس کا فائدہ ہو گیا. ایسا تو نہیں، میرے خیال میں مارکس بھی بتا دیں گے کہ ایسا یہ جتنا معصومانہ سوال تھا اتنا ہی معصومانہ جواب دیا آپ نے. نہیں ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ میں ایک چیز کو ایک بہت ہی لبرل زاویے سے دیکھتا ہوں اور ممکن ہے کہ اس پہ بہت ہی انتہا پسندانہ قسم کا، تو وہ ظاہر ہے رائے پہ نہیں، وہ کوشش ہوگی کہ حقائق سے مجھے یقین ہے ایسا ہی خالی I'm sure ایسا نہیں. آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں جب ہم کالج یونیورسٹی میں ہم خود تقریر کر رہے ہوتے تھے اس وقت تو شاید یہ ممکن تھا. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر ہر چیز اور سوشل میڈیا پر موجود ہے. ہم نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ یہ بھی جا کر دیکھ لیں گے اور ان کے دوست احباب ہمیں لنک بھی دیتے ہیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ، نہیں فلاں چیز تو آپ نے یوں کی، فلاں چیز یوں کی. اور اگر ہم نے کسی کو ایکسٹرا مارجن دیا ہے یا ایکسٹرا کرٹیسائز کیا تو وہ بھی لوگ کہنے لگیں گے. تو ابھی تو قطن منصفی اللہ تعالیٰ استقامت دے، ابھی تک کوشش ہے یہ کہنا. خود ہم گزرے ہوئے تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اگر آپ کا جو فیصلہ ہے. ہم نے ساری زندگی ظاہر ہے یہی کام کیا. تو آج کون دو ہمارے دوست ہیں جو کہ آگے جا رہے ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں؟ اتفاق رائے سے میرا اور فیصل بھائی کا ایک ہی فیصلہ ہے پہلی پوزیشن پر، اور دوسری پوزیشن پر فیصل بھائی نے 2 لوگوں کو ایک جتنے نمبر دیے ہیں، تو جو فرق ہے وہ میرے نمبر زیادہ دینے کی وجہ سے ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہے. تو دوسری پوزیشن پر میرے نمبر زیادہ دینے کی وجہ سے جو آگے کوالیفائی کریں گے وہ ہیں ہمارے پہلے مقرر شاہ میر. اور دوسرے مقرر اور اچھے مارجن کے ساتھ ہم دونوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق انصب نے آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور انصب بھی آج اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی. انصب اور شاہمیر نے کیا ہے کوالیفائی فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے NX کی جانب سے ڈیلکس انسیکٹ کلر اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے NX ڈیلکس کیٹل ہے. آپ چاروں کا بہت شکریہ، اچھا ایک مقابلہ ہوا اور آپ دونوں کو خصوصی مبارکباد. بہت شکریہ معزز جج صاحبان کا بھی. علماء کرام تشریف لیں، آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد انشاءاللہ. کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا جھک
کے کرتا ہوں میں التجا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی